پاورلوم انڈسٹری زوال کا شکار، جنگ میں بھی 80% پاورلوم سیکٹر کو تالے لگ گئے، مزدوروں کو روزگار کے لانے پڑ گئے، انتظامیہ کے اقدامات پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ اویس خان کی رپورٹ دیکھیے۔ جنگ میں بھی پاور لومز انڈسٹری بندش کا شکار، بیشتر سیکٹرز بند ہونے کے باعث مزدوروں کو روزگار کے لالے پڑ گئے۔ صدر لیبر قومی موومنٹ چودھری تنویر کے مطابق شہر بھر میں 80% پاور لوم سیکٹر بند ہو چکا ہے، جس کے باعث مزدور تیزی سے بے روزگار ہو رہے ہیں۔ منیمم ویج پہ تو عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن 80% جب انڈسٹری بند ہے، پاکستان میں عمل درآمد ہے ہی نہیں چاہیے، بلکہ گورنمنٹ کو اس شہر کو خاص توجہ دی جائے۔ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں انڈسٹری کے حوالے سے کہ ان انڈسٹری کو چلنا چاہیے، ہم جائیں تو کس کے ساتھ فریاد کریں؟ ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ مالی مشکلات کا شکار مزدور 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے لیے سرگرداں، انتظامیہ بھی ہماری نہیں سن رہی، کہاں جائیں، گزارا کیسے کریں، مزدوروں کی دہائی۔ یہ جو مزدوروں کی صورتحال ہے وہ فیصل آباد بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی صورتحال بری ہے، مایوسی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، ورکروں کے اندر ورکر پریشان ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہ وہ اس روزگار کو مزید کوئی ریلیف لے کر دیں تاکہ یہ روزگار چلے گا۔ یہاں پہ 10,000 سے زیادہ ورکر اس سے وابستہ ہے۔ مزدور کہتے ہیں حکومت کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے تاکہ ہمارے گھر کے چولہے بند نہ ہوں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس، ایس ای بلڈنگز کو ممکنہ عمارت کا وزٹ کر کے پلان فوری جمع کرانے کی ہدایت۔ کمشنر نے بزنس سینٹر کو جلد درکار ضروریات کے مطابق مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس، ایس ای بلڈنگز کو ممکنہ عمارت کا وزٹ کر کے پلان فوری جمع کرانے کی ہدایت۔ کمشنر نے بزنس سینٹر کو جلد درکار ضروریات کے مطابق مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو بتائیں کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس، ایس ای بلڈنگز کو ممکنہ عمارت کا وزٹ کر کے پلان فوری جمع کرانے کا ہدایت۔ کمشنر نے بزنس سینٹر کو جلد درکار ضروریات کے مطابق مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس، ایس ای بلڈنگز کو ممکنہ عمارت کا وزٹ کر کے پلان فوری جمع کرانے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹرز نے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کو خوش آئند قرار دے دیا۔ سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے کہتے ہیں تمام ایکسپورٹرز فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام چاہتے تھے، حکومت نے تمام محکموں کے معاملات ایک چھت تلے فراہم کر دیے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے شراز بٹ سے۔ جی شراز بتائیے گا۔ حکومت کی جانب سے جو بزنس فیسیلیٹیشن ڈیسک کا افتتاح باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے اور اس سے کاروباری حضرات کو کیا بینیفٹ ہوگا، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کاشف زیا موجود ہیں، پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس بزنس فیسیلیٹیشن ڈیسک کے اس اقدام کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ کاشف بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپورٹرز بھی اس سے مستفید ہو سکیں؟ لیکن شراز، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایکسپورٹرز کا اور بزنس کمیونٹی کا بڑا درینہ مطالبہ تھا گورنمنٹ سے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جائے جہاں پہ ون ونڈو اور جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں وہ انڈر ون روف ہوں، جہاں پہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ ان کے رجسٹریشنز کے مسائل ہیں، ان کو کوئی ڈاکومنٹیشن کے مسائل ہیں تو انڈر ون روف ان کو کیا جائے۔ تو میں سی ایم پنجاب جو ہیں محسن نقوی صاحب، ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ یہ پچھلے کئی ادوار سے ہمارا یہ مطالبہ چل رہا تھا اور فائنلی یہ ڈریمز کم ٹرو والا جو معاملہ وہ ہو چکا ہے۔ لاہور میں اس کا افتتاح ہو گیا، یہاں پہ کمشنر آفس کے ساتھ انہوں نے کوئی جگہ فائنل کی ہے جہاں پہ فیصل آباد میں بھی اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سجیشن ہے وہ یہ کہ یہ تو نیو رجسٹریشن سے اور محکموں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، لیکن اگر ٹیکسیشن کو بھی انڈر ون روف کر دیا جائے کہ جو بھی پنجاب گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں وہ ایک ہی دفعہ ہم سے کلیکٹ کر لیے جائیں، اور اس کے بعد انسپیکشن ریجیم جو ہے اس کو بھی اگر جو آڈٹ اینڈ اس کے جو معاملات چلتے ہیں کہ فیکٹریوں میں آ کے آڈٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ بھی انڈر ون روف اور ایک اسپیشل ٹائم فریم دے دیا جائے کہ اتنے سال کے بعد فلانی فیسیلیٹی کا آڈٹ ہوئے گا اور کنڈکٹ ہوگا اور اتنے ٹیکسز ہیں، اور اگر وہ لمسم لے لیے جائیں تو ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹی ملے گی، اور جو بزنس کمیونٹی کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہے یہ گورنمنٹ اور جو معاملات جو چل رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان اقدام کے ساتھ ایک پازیٹیو ڈائریکشن ملے گی، اور جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی آئے گی جب لوکل انویسٹر کا جو ٹرسٹ ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ لوکل انویسٹر کا ٹرسٹ جو بحال ہوگا، obviously ایک اچھا اقدام ہے حکومت کی جانب سے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت کھاد کی دستیابی اور ای رجسٹریشن بارے اہم اجلاس۔ چیف سیکرٹری کہتے ہیں 1 جنوری 2024 سے کوئی مینول رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت
کھاد کی دستیابی اور ای رجسٹریشن بارے اہم اجلاس، چیف سیکرٹری کہتے ہیں 1 جنوری 2024 سے کوئی مینول رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ 1 جنوری 2024 سے کوئی مینول رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت کھاد کی دستیابی اور ای رجسٹریشن بارے اہم اجلاس، چیف سیکرٹری کہتے ہیں 1 جنوری 2024 سے کوئی مینول رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ریفنڈز کلیم کرنے والی کمپنیوں کا معاملہ، ایف بی آر نے بنگش ٹریڈرز اور زرگری ٹریڈرز کو بلیک لسٹ کر دیا، بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ ایف بی آر کے مطابق دونوں کمپنیوں کے ریکارڈ میں 5 ارب روپے کا جعلی کاروبار ظاہر کیا۔ کمپنیوں نے غیر قانونی طریقے سے ریفنڈز لینے کی کوشش کی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے عمیر عصمت سے۔ جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے ٹیکس فراڈ کرنے والی 2 کمپنیوں کے خلاف ایف پی آر کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، اور اس حوالے سے بنگش ٹریڈرز اور زرگری ٹریڈرز نامی 2 کمپنیوں کو فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کے کمشنر لائل پور زون کی جانب سے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ دونوں کمپنیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے 1 مہینے کے دوران 5 ارب روپے کا بوگس کاروبار ظاہر کیا، جس میں جو مرکزی ملزم ہے وہ بنگش ٹریڈرز نامی کمپنی ہے، اور اس نے دیگر کمپنیوں کے ساتھ مل کر 5 ارب روپے کا بوگس کاروبار سیلز ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کیا، اور پھر اسی ریٹرن کی بنیاد پر اور اس ریکارڈ کی بنیاد پر 980 ملین روپے کے ریفنڈ جو تھے وہ کلیم کیے۔ تاہم ایف پی آر حکام کی جانب سے بروقت تحقیقات کی گئی، اور اس تحقیقات میں وہ ریفنڈز کلیم کرنے کا جو ڈرامہ تھا وہ بے نقاب ہو گیا۔ ایف پی آر حکام کے متعلق متعلقہ کمپنی کی رجسٹریشن جو تھی وہ کچھ روز قبل ہی سے معطل کر دی گئی تھی، ان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے شوکاز نوٹس جاری کیے گئے تھے، جس پر دونوں کمپنیوں کی جانب سے کوئی جواب نہیں جمع کروایا گیا، جس پر ایف بی آر کی جانب سے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اور قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے دونوں کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر کے ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں، اور اب دونوں کمپنیوں کو کسی قسم کا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کیس میں کلیئرنس تک متعلقہ شناختی کارڈ نمبر پر بھی کسی قسم کی کوئی۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عمیر عصمت۔ فیسکو کے مسیحی ملازمین کی سنی گئی، ہیڈ کوارٹر نے شعبہ فائنانس کو تنخواہیں جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ شعبہ فائنانس کو 20 دسمبر سے قبل تنخواہیں جاری کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیسکو مسیحی ملازمین کی سنی گئی۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے مسیحی ملازمین کو ایڈوانس تنخواہ دینے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ فیسکو کے شعبہ فائنانس کو جو ہے وہ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ مسیحی برادری کو 20 دسمبر سے قبل جو ہے وہ تنخواہیں فراہم کی جائیں، تاکہ مسیحی برادری اپنی کرسمس کی جو خوشیاں ہیں وہ بھرپور انداز سے منا سکیں۔ اسی حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر کرسمس کے حوالے سے مسیحی برادری کو ایڈوانس تنخواہ جاری کرنے کے حوالے سے شعبہ فائنانس کو خصوصی طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور 20 دسمبر تک کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے شعبہ فائنانس کو کہ فیسکو کے تمام تر جو مسیحی ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ جاری کی جائیں، تاکہ مسیحی ملازمین جو ہیں وہ کرسمس کے حوالے سے اپنی تیاریاں جو ہیں وہ کر سکے۔ اور اسی حوالے سے چیف فائنانس افیسر فیسکو میاں نذیر احمد کا یہی کہنا ہے کہ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر تمام تر مسیحی ملازمین کا جو ریکارڈ ہے وہ تمام سرکل سے طلب کر لیا گیا ہے، اور ملازمین کو جو ہے وہ ایک ایڈوانس تنخواہ دی جائے گی 20 دسمبر سے قبل جو ہے وہ مسیحی۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اویس۔ جھنگ میں یوسف شاہ روڈ پر موبائل شاپ سے موبائل فونز چوری ہونے کا معاملہ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملک طارق محبوب کا جائے واردات کا دورہ، صورتحال کا جائزہ لیا، کہتے ہیں شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ مزید بات کریں گے اسی حوالے سے رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، موبائل فون چوری ہونے کی بڑی واردات جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے، اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب جو ہیں اس وقت موقع پر موجود ہیں۔ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان سے اس سوال سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا، اس سے پہلے بھی متعدد بار جو ہیں وہ موبائل فون چوری، کیونکہ یہ ایزیلی جو ہے وہ اس کو چوری کیا جا سکتا ہے، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ اس کی ریکوری بھی یقینی بنائی جائے اور اس طرح کی واردات سے بچا بھی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی 10 ساڑھے 10 میں یہ پہلی واردات ہے جو کسی دکان کے اندر سے اس سٹائل میں دکان کو لے کے گئے ہیں چوری کر کے۔ اب
कहना तो नहीं चाहिए, ना तो इनका अपना कैमरे चल रहे हैं अंदर, बकौल इनके 4-5 दिन पहले कैमरे बंद हुए हैं, फिर बकौल इनका अपना ही गार्ड इनको छोड़ के जा चुका है, इनको पता नहीं है, फिर इमी नंबर्स कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक दस्याब हो सका कि जिसके तहत हम किसी को स्टार्ट लें। हाँ, जो हमें राइट लेफ्ट से हमारी टीमों को कैमरास मिले हैं उसके थ्रू अभी भी काम कर रहे हैं, वो उस दिन से लगे हुए हैं, डीएसपी साहब खुद कर रहे हैं, सीआई की टीम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसको ढूंढ लेंगे हम इंशाल्लाह ताला। हम जो अगर इनका जैसे बता रहे हैं कि जी इनके अपने स्टाफ के भी जो सिलसिला है, इन एंड आउट दोनों साइडों पे तफ्तीश का दायरा वसी करके इंशाल्लाह ताला इसको ट्रेस करेंगे और रिकवरी करेंगे इंशाल्लाह। जय, वारदात पे तो उनका कहना है कि कोई वाज़ेह इस हवाले से निशानात मौजूद नहीं हैं, लेकिन इर्द गिर्द के जो CCTVs हैं और जो अहनी शाहिदीन मुमकिन तौर पर। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंडों की फरोख्त यकीनी ना बना सकी। शहरी कहते हैं मार्केट में अंडा स्टॉक करके खुद साख्ता महंगाई कर दी गई है। कच्चा अंडा 40 रुपये और उबला हुआ अंडा 50 रुपये का फरोख्त हो रहा है। मजीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया रेट लिस्ट के मुताबिक अंडे की फरोख्त को जो है वो यकीनी नहीं बना सकी है। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया ने आज अंडे का जो रेट लिस्ट जारी किया उसके मुताबिक दर्जन अंडे की कीमत 354 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में इस वक्त अंडा जो है वो 40 रुपये का फरोख्त हो रहा है और उबला हुआ अंडा 50 रुपये का मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आप तो यखनी और सूप तैयार कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अंडे का होता है, अंडे का रेट क्या चल रहा है? सर इंतज़ामिया तो ऐसे है जैसे वो गर्मियों में सत्तू पी के सो नहीं जाते, ऐसा हाल बना हुआ है इंतज़ामिया ने। अब मार्केट में जाओ आपको अंडा मिलेगा ही नहीं, बेकरी से आपको वो परचून रेट पे मिलेगा, वो भी 40 रुपये का या 45 रुपये का। ठीक है, वैसे सरकारी रेट जो है वो मेरे ख्याल से 870 रुपये की ट्रे है, बाज़ार से जो मिल रही है वो 1200 रुपये की ट्रे मिल रही है। कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं जाता कि यार ये खुद साख्ता महंगाई क्यों की हुई है। कारोबारों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम लोग जब महंगा करेंगे तो फिर आवाम हमें कहेगी कि हम लोग नजायज़ कमा रहे हैं। इंतजामिया ने तो 354 रुपये दर्जन मुकर्रर किया है, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहा। आप मार्केट से वैसे ही अंडा लेके आप खुद मार्केट में जाएं, आपको मिल जाए अंडा तो मैं आपको जुर्माना दूंगा। कल से अंडा बिल्कुल ही मार्केट में स्टॉल ही नहीं लग रहे अंडे के। कितना काम डिस्टर्ब हुआ, कितनी ट्रे निकाल रहे हैं अंडे की अब? वो जनाब पहले 4 ट्रे लगती थी, 5 ट्रे लगती थी, वो सूप के साथ देते थे। ठीक है, वैसे भी ले जाते थे लोग, क्योंकि ये साथ ही जिम में लड़के आते थे। ये तो बहुत यानी कि ना सस्ती प्रोटीन है ये अब तो वो भी लोग नहीं बेचारे आ रहे जो सस्ती मिलती थी। दुकानदारों का कहना है कि उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कुछ शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, कोई अंडा खाया है कि नहीं खाया? नहीं, किधर अंडा खा सकते हैं भाई, 50 रुपए का अंडा है, कहाँ से खा सकते हैं? इतना महंगाई है, हालात आपके सामने ही हैं। दिल तो करता है लेकिन महंगाई को देखकर तो फिर पीछे हालात खराब है ना। किधर जा रहे हैं? अंडा खाने आए थे? हाँ, अंडा खाने आए थे, अभी वापस जा रहे हैं, क्या करें, 50 रुपए का अंडा है। अच्छा बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि कुछ साख्ता महंगाई कर दी गई है, इंतजामिया ने रेट लिस्ट। बहुत शुक्रिया मुबशिर अपडेट करने के लिए। खाबों के शौकीन फैसलाबादियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मानावाला का मक्खन वाला कीमा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। शहरी दोस्तों के हमरा मखनी चिकन कीमा से लुत्फानंदोज होने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, खाबों के शौकीन फैसलाबादियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। बात करेंगे इसी हवाले से अरसलान दुरानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। खाबों के शौकीन फैसलाबादियों ने मुख्तलिफ जो खाबों के पॉइंट्स हैं वहाँ का रुख कर लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला में, जहाँ पर मखनी कीमा जो है वो उसके चर्चे ज़बान ज़द-ए-आम है और शहरी जो हैं वो उस पर हाथ साफ कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद नहीं आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों के साथ आया, खाना खा कैसा लग रहा है? जी मौसम बहुत अच्छा है और हम दोस्तों के साथ इधर आए थे मानावाले, तो इनका मटन कीमा बहुत अच्छा है, बहुत जायकेदार है, तो आप भी हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे मखनी कीमा के हवाले से? जी इनका कीमा बहुत अच्छा है, हम वो शौक से इधर से आके खाते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट जो डिश है ना वो मुझे कीमा और दाल माश लगती है। दाल माश इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है, मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे वो। बिल्कुल, जो फैसलाबाद के शहरी है वो मुख्तलिफ खाबों का रुख कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और बात कर ली जाए अगर इन खाबों की, तो इनमें जो मखनी कीमा है, इसके अलावा दाल की बड़ी यहाँ पर मांग हमें देखने को मिल रही है। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जानते हैं कि ये जो बनाते हैं कीमा किस तरह से बनाते हैं, ज़रा तस्वर दिखाएं भी इस तरह इस साइड पे आगे। आप बताएं जी, ये क्या आप खास मिलाते हैं कि आपके कीमा के बड़े लोग दीवाने? भाईजान हमारा जो गोश्त है ना वो सबसे अलग होता है। हम मसाले जो वो स्पेशल डालते हैं, आप खुद लेकर मसाले है ना पीसते हैं उनको,
اور اس لیے اور کریم کے ساتھ اور دہی کے ساتھ اور مکھن کے ساتھ ہم فرائی کر کے دیتے ہیں قیمہ. فرائی کر کے قیمے کو دیا جاتا ہے اور مکھنی قیمہ اس کا نام بتایا جا رہا ہے. مانا والا میں یہ موجود ہے اور شہری کو بڑی تعداد یہاں کا رخ کر رہی ہے اور کھاپوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے. تو یہاں پر مانا والا میں مکھنی قیمہ جو اور اس کے علاوہ جو چکن پکوڑا اور اس طرح کے جو آئٹمز ہیں ان کی خرید و فروخت بھی جاری ہے اور شہری انجوائے کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد کے 50% سرکاری اسکول مستقل سربراہان سے محروم. پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے کئی سال سے مستقل سربراہ کی بھرتیاں نہ ہو سکیں. اپڈیٹ کریں گے اسی حوالے سے جہانگیر اشرف اپنی اس رپورٹ میں. فیصل آباد کے 50% سرکاری اسکول مستقل سربراہان سے محروم. پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے کئی سال سے مستقل سربراہ کی بھرتیاں نہ ہو سکی. اسکولوں میں انتظامی، مالی اور تدریسی سرگرمیاں متاثر ہونے لگی. سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کہتے ہیں اسکول سربراہان کی بھرتیاں پنجاب کی سطح پر ہونا ہے. جب تک مستقل ہیڈز نہیں ملتے سینئر اساتذہ کو عارضی طور پر ذمہ داریاں دے کر کام چلا رہے ہیں. جو سینئر ٹیچر ہے اس کو چارج دیا ہوا ہے، وہ اپنے کیپیسٹی کے لحاظ سے تو کام وہ کر رہے ہیں. ہمارے کہیں نہ کہیں کوئی ایشو بھی آتے ہیں، یعنی ان کی اتنی کیپیسٹی بعض دفعہ نہیں ہوتی. سینئر ہونے کے ناطے ہمیں ایز پر پالیسی ان کو چارج دینا پڑتا ہے. لیکن اوور آل اس میں سسٹم تو چل رہا ہے، یہ نہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا. چاند ایک کی جگہ پر کوئی ایشو اگر آئے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ریزالو کر لیا ہے. محکمہ تعلیم فیصل آباد کی جانب سے 300 سے زائد اسکولوں میں مستقل ہیڈز بھرتی کرنے کی ڈیمانڈ بھجوائی گئی ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد. محکمہ تعلیم فیصل آباد کا سرکاری اسکولز کے ہیڈز کی فائنینشیل رولز پر ٹریننگ کا فیصلہ. اسکول ہیڈ کوارٹرز کو مالی معاملات اور قوانین سے آگاہی کے لیے ٹریننگ دی جائے گی. اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے جہانگیر اشرف. جی جہانگیر بتائیے گا. جی محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے تمام اسکول کے ہیڈز اور ڈی ڈی او پاور رکھنے والے جو اساتذہ ہیں ان کی فائنینشیل میٹرز کی ٹریننگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ آڈٹ پیراز میں کافی زیادہ شکایات سامنے آئیں کہ بہت سارے ہیڈز اور ڈی ڈی او پاور رکھنے والے جو اساتذہ ہیں ان کے پاس معلومات شاید کم ہیں یا انہیں متعلقہ پروسیجر رولز کا نہیں معلوم کہ کس طرح سے فنڈز کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو اس لیے یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے. اس حوالے سے ڈی او سیکنڈری آفس کی طرف سے تمام اسکول سے ایک نمائندہ جو ہے ڈی ڈی او پاور رکھنے والا، اس کو یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے جس کو کہا گیا ہے کہ وہ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں ہونے والی ٹریننگ جو کہ فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے ہوگی، رولز کے حوالے سے ہوگی، اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کرے. اس حوالے سے تمام جو اساتذہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے انہیں پیپرا رولز کے حوالے سے، دیگر محکمانہ قوانین کے حوالے سے، نان سیلری بجٹ کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ٹینڈرنگ کس طرح کرنی ہے، اور دیگر جو حکومت کی طرف سے ایڈ کی شکل میں فنڈز ملتے ہیں ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، سارے معاملات جو ہیں ان کی ٹریننگ دی جائے گی تاکہ آڈٹ پیرا جو ہے وہ کم سے کم بنے. اور اس حوالے سے اگر محکمہ تعلیم کا آڈٹ ہو تو وہ شفافیت جو ہے اس میں نظر آئے. اس حوالے سے تمام ڈی ڈی اوز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ قائد اعظم اکیڈمی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں.